بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الطیب للمرأة عند غسلها من الحیض۔ حیض کے احکام کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرے تو اس کے لیے خوشبو لگانا موضع دم پر ازالے رائحہ کریہہ کے لیے یہ مستحب ہے اور یہ جائز ہے۔ باب الطیب للمرأة عند غسلها من الحیض، غسل حیض کے وقت میں عورت کا خوشبو لگانا کہاں پر؟ جو کہ موضع دم ہے، تاکہ بدبو کا ازالہ، خون کی بدبو کا ازالہ ہو جائے۔ دونوں بابوں کے اندر مناسبت یہ کہ پہلے باب میں کپڑے سے خون کے ازالے کا ذکر تھا اور اس باب میں تطیب کا ذکر ہے جو زیادتی تنظیف ہے۔ پوری حدیث پاک سنیے، محل ترجمہ سنیے، توجہ رکھیے گا۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصہ۔ آگے قال ابو عبداللہ او ہشام بن حسان عن حفصہ۔ میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ابو عبداللہ سے مراد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حماد ابن زید کے جو شیخ ہیں ایوب سختیانی، انہوں نے روایت کی ہے عن حفصہ، سمجھ گئے؟ اور دوسرا طرز یہ ہے کہ حماد ابن زید نے روایت کی ہشام ابن حسان نے، انہوں نے روایت کی حفصہ سے، یعنی حضرت حفصہ سے روایت کرنے والے یا تو ایوب سختیانی ہیں یا ہشام ابن حسان ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی حماد ابن زید کے شیخ یا تو ایوب سختیانی ہیں اور یا ہشام ابن حسان ہے۔ اس میں شک ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ روایت کرتی ہیں دونوں حفصہ سے۔ حفصہ یہ حفصہ بنت سیرین انصاریہ ہیں، ام الحذیل۔ انہوں نے روایت کی ہے ام عطیہ سے۔ ام عطیہ یہ صحابیات میں سے فاضلہ صحابیہ ہیں، مریضوں کا علاج کرتی تھیں، زخمیوں کی دوا کرتی تھیں، مردوں کو غسل کر دیتی تھیں۔
ان کا نام ام عطیہ کا نام نصیبہ بنت حارث، غاسرہ کے نام سے مشہور تھی، مردہ عورتوں کو غسل دینے والی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنیے، وہ بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر کے کہ کننا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج 4 اشہر و10۔ ام عطیہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم کو منع کیا جاتا تھا، منع کرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب فاعل متعین ہوتا ہے تو فاعل کا ذکر عبارت میں لازم نہیں ہوتا ہے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم کو منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں، مگر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو سوگ 4 مہینے 10 دن سوگ کیا جاتا تھا۔ کتنا؟ 4 مہینے 10 دن۔ اور کسی کے شوہر کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں تھی، اور شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ کی۔ سوگ کا معنی زیب و زینت کے سامان سے بچنا۔ اب اس سوگ میں کن چیزوں کی ممانعت تھی؟ تو فرماتی ہیں ولا نقتحل ولا نقتحل ولا نتطیب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، کہ ہم کو منع کیا جاتا تھا سرما لگانے سے اور خوشبو لگانے سے اور رنگا ہوا کپڑا پہننے سے، الا ثوب عصب، صرف ثوب عصب کی اجازت تھی۔ ثوب عصب کیا؟ کہ پہلے دھاگے رنگ لیے جائیں اور رنگے ہوئے دھاگوں سے اگر کپڑا بنا جائے، کپڑا رنگا ہوا کپڑا پہننا تو جائز نہیں ہے، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، لیکن اگر اس کا تانا بانا پہلے رنگ دیا گیا اور بعد میں کپڑا پہنا تو یہ جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس کی اجازت تھی، اور ویسے رنگا ہوا کپڑا پہننا یا خوشبو لگانا یا سرما لگانا یہ جائز نہیں تھا۔ خوشبو لگانے کی بھی ممانعت تھی عدت اور سوگ کے زمانے میں۔ ہاں، ان کے لیے اجازت یہ تھی حیض والی عدت والی عورتوں کو کہ جب وہ حیض سے پاک ہوں اور حیض سے پاک ہونے کے بعد میں وہ غسل کریں تو کشت اظفار کی خوشبو لگانے کی ان کو اجازت تھی۔ کیا سمجھے؟ کہ حائضہ کے سوگ والی عورت، عدت والی عورت کو زمانہ عدت میں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تھی،
لیکن اگر سوگ کے زمانے میں ہوتی، عدت کے زمانے میں ہوتی اور حیض سے پاک ہوتی، تو ویسے تو سوگ والی عورت کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب حیض والی عورت حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرتی تو اسے اجازت تھی کہ وہ موضع دم میں خوشبو کا استعمال کر لے، تاکہ جو خون کی بدبو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ جب غسل کے بعد وہ نماز پڑھے تو کسی کو خون کی بدبو کا احساس نہ ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ یہی محل ترجمہ ہے کہ جب عدت کے زمانے میں خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے، لیکن اس کے باوجود اسے غسل حیض میں خوشبو کے حیض کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد اسے خوشبو کے لگانے کی اجازت ہے، تو بقیہ عورتوں کو جب حیض سے پاک ہو تو خوشبو لگانے کی اجازت بدرجہ اولا ہوگی۔ یہی محل ترجمہ ہے۔ فرماتی ہیں وقد رخص لنا عند الطہور، عند الطہور ای من الحیض، کہ حیض سے پاک ہونے کے وقت جب ہم غسل کرتے تو ہمیں اجازت تھی کس کی؟ فی نبذ ای فی قطعہ من کست اظفار، کست اظفار کی خوشبو لگانے کی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے جس سے خوشبو بنائی جاتی ہے۔ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہم عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا، ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو کر غسل کرے تو وہ خوشبو کا استعمال کرے، یہ جائز ہے۔ یہ زینت کے لیے نہیں ہے بلکہ خون کی بدبو کے ازالہ کے لیے ہے۔ اب عدت 4 مہینے 10 دن، اور اگر شوہر کے علاوہ کسی اور کا انتقال ہوا ہے تو پھر یہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ خود ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تو 3 دن کے بعد انہوں نے اپنی آنکھ میں سرما لگایا اور فرمایا ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا تو پھر 4 مہینے اور اس کے بعد میں الگ سے 10 دن، اور اگر انتقال پہلی تاریخ میں نہیں ہے تو پھر 130 دن کا اعتبار ہوگا، اور یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت شوہر کے انتقال پر ہر عورت کے لیے ہے، چاہے مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا، صغیرہ ہو یا کبیرہ، اور یا باکرہ ہو اور یا ثیبہ۔ ہاں اگر شوہر کا انتقال ہوا اور عورت حاملہ تھی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس لیے کہ سورہ طلاق کا نزول سورہ بقرہ کے بعد ہوا،
اور سورہ بقرہ میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. بات سمجھ گئے؟ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ سوگ کے زمانے میں، عدت کے زمانے میں سرما لگانا یہ حرام ہے، حاجت ہو یا نہ ہو. ہاں، سرمے سے مراد وہی سرما ہے جو کہ کالا ہوتا ہے. اگر کوئی سفید چیز ہے جو سرمے کے مثل ہے اور اس میں آنکھ میں لگایا گیا تو یہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں زینت نہیں ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشبو کا استعمال کرنا عدت کے زمانے میں حرام ہے نا. ہاں، چاہے اپنے کپڑے پر ہو یا بدن میں ہو. بلکہ توضیح میں تو یہ بھی کہا کہ خوشبودار کھانے کا کھانا یہ بھی منع ہے. ایسے ہی رگا ہوا کپڑا پہننا یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں، وہ جو حدیث پاک میں صوب عصر کہ اگر تانا بانا پہلے رنگ لیا گیا اور بعد میں کپڑا بنا تو یہ بلا شبہ جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عدت والی عورت کو جب حیض سے غسل کرے تو بدبو کے ازالے کے لیے خوشبو کے لگانے کی اجازت ہے. اور یہ اجازت اس لیے کہ اسے نماز پڑھنا ہے تاکہ پاس والی کو اس کے خون کی بدبو سے تکلیف نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورتوں کو جنازے میں جانا یہ جائز نہیں ہے. قال رواہ ہشام ابن حسان عن حفصہ عن ام عطیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ہشام نے ہشام ابن حسان نے اس حدیث کی روایت کی ہے حفصہ سے. وہ روایت کرتی ہیں ام عطیہ سے، اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. فرماتے ہیں اگلا باب دیکھو، باب دلک المرأۃ نفسها اذا تطہرت من المحیض. یہ باب اس بیان میں کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کرے تو اپنے بدن کے اعضاء کو رگڑ لے. وَكَيْفَ تَغْسِلُ، اور کیسے غسل کرے. اور ایک وَتَأْخُذُ فِرْسَةً مُمَسَّكَةً، اور ایک خوشبو آلود روئی کا پھایا لے. فَتَتَبِّعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ، اور اس روئی خوشبو دار روئی کے پھائے کو اپنے خون کی جگہ پر پھرا لے تاکہ خون کی جگہ پر خوشبودار روئی کا پھایا پھرانے کی وجہ سے اس محل سے بدبو کا اثر دور ہو جائے. اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں اس باب عنوان میں ذکر کی ہیں. اپنے اعضاء کو حیض کا غسل کرنے کے وقت میں رگڑے. طریقہ غسل کیا ہوگا
تیسری بات کہ خوشبو لگی ہوئی روئی کے ایک حصے کو لے اور خون کی جگہ پر اس کو لگا لے۔ فرماتی ہیں، روایت سنیے پہلے پھر میں تشریح کرتا ہوں۔ یہ منصور ابن صفیہ یہ روایت کرتی ہیں اپنی والدہ سے۔ وہ روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، حیض کے غسل کے بارے میں، اور یہ سوال کرنے والی عورت اسماء بنت شکل تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس روایت میں تو نہیں ہے، اور روایت میں سرکار نے فرمایا کہ تم پانی لو، بیری کے پتے لو، اچھے طریقے سے غسل کرو، اپنے سر پر پانی بہاؤ اور اس کو اپنے جسم کو سر کو قاعدے سے رگڑو یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور پھر اپنے اوپر پانی بہاؤ۔ پھر ایک مشک آلود روئی کا ٹکڑا لو اور خون کی جگہ پر لگا لو۔ اب اس پوری حدیث سے وہ تمام باتیں ثابت ہو جاتی ہیں جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جن باتوں کے بیان کے لیے عنوان قائم کیا ہے۔ مگر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس سے دلک کا ثبوت نہیں ہوتا اور نہ طریقہ غسل کا۔ تو میں شاید آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ باب قائم کرتے ہیں اور اس عنوان میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں دوسری روایت میں ذکر ہیں۔ ہم نے جو ذکر کی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ اس تفصیلی حدیث کی تخریج نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ان کی شرط پر نہیں ہوتی ہے، بات سمجھ گئے، مگر اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہ حدیث اگرچہ ہماری شرطوں پر نہیں ہے لیکن وہ حدیث صحیح ہے، سمجھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کیف تغتسل، پھر سرکار نے فرمایا خذی فرصتم من مسکن، ایک مشک کا ٹکڑا لو، فتطہری بہا، اور ایک روایت میں فتوضئی بہا، اس سے پاکی حاصل کرو۔ یہی محل ترجمہ ہے، مشک آلود ایک روئی کا ٹکڑا لو یا کپڑے کا ٹکڑا لو اور اس سے پاکی حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنایہ کے طور پر ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ مشک آلود کپڑا لے کر یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے محل دم کو صاف کر لو تاکہ ازالہ ہو جائے بدبو کا۔ لیکن کنایہ میں بیان کر کیا سرکار نے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ پائیں اور انہوں نے کہا کیف اتطہر، سرکار مشک آلود اس ٹکڑے سے میں پاکی کیسے حاصل کر لوں؟
تو اب سرکار نے پھر دوبارہ بطور کنایا فرمایا تطہری بہا، اس سے پاکی حاصل کرو۔ قالت کیفا، تو انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں کیسے اس سے پاکی حاصل کروں؟ تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، یہ اظہار تعجب کے لیے ہے، کتنی سیدھی ہو، اشارے کی بات نہیں سمجھتی، تطہری، اس سے پاکی حاصل کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سرکار کی مراد سمجھ گئی اور یہ نہیں سمجھ پا رہی تھیں، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، ان کو میں نے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد بتائی کہ مراد یہ تتبعی بہا اثر الدم، کہ تم اس کا استعمال کرو اس جگہ پر جہاں پر کہ خون کا اثر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہاں پر نبی کریم نے طریقہ غسل نہیں بتایا، بلکہ حالانکہ ان کا سوال تھا ان غسلها من الحیض، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فصیح کلمات میں اشارہ فرما دیا کہ غسل حیض کا اور کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ ہے جو طریقہ کہ غسل جنابت کا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں چونکہ خون جاری ہوتا ہے اور کچھ بدبو کا اثر محل پر ہو جاتا ہے، تو مشک آلود کوئی ٹکڑا لے کر کے اس محل کو صاف کر لو تاکہ اس بدبو کا اثر ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ غسل جنابت اور غسل حیض میں کوئی اور فرق نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا ارشاد فرما دیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ حیض و نفاس سے غسل کرنے والی عورت کے لیے خوشبو کا استعمال بہتر ہے ان تمام جگہوں میں جہاں پر کہ اس کے بدن میں خون لگا ہو، ہے نا، تاکہ بدبو دور ہو جائے، اور یہ استقرار حمل کے لیے بھی یہ ممد و معاون ہے نا، اور یہ استعمال غسل سے فارغ ہونے کے بعد کرے، اور بعض علماء نے کہا کہ پہلے کرے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اپنے دین کے کسی مسئلے کو معلوم کرنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت روئی وغیرہ کے ٹکڑے سے اپنی شرمگاہ پر خوشبو لگائے، یہ مستحب ہے، سمجھ گئے؟ اور اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تعجب کے وقت میں سبحان اللہ کہنا یہ مستحب ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو باتیں ایسی ہوں کہ جن کا کھلے طور پر بیان کرنا بہتر نہیں ہے، ان کو اشارے اور کنایے میں بیان کیا جائے۔ اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، عورت کا اپنے احوال مخصوصہ سے متعلق عالم سے سوال کرنا یہ جائز ہے۔ اسی لیے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار کی عورتوں کے بارے میں فرمایا، انصار کی عورتیں کتنی بہتر ہیں، ان کو حیا دین سیکھنے سے مانے نہیں ہوتی، اور اس میں
یہ بھی معلوم ہوا کہ جو امور جن کا ذکر بہتر نہیں ہوتا ہے اس میں تعریض اور اشارے سے اکتفا کیا جائے. اور اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سائل کے سمجھانے کے لیے جواب کی تکرار یہ مستحب ہے. اور اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی عالم کی بات کو سامع نہ سمجھ پائے تو حاضرین میں سے جو مراد کو سمجھ گیا ہو وہ عالم کی موجودگی میں اس کی تشریح کر سکتا ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فاضل کے موجود اور حاضر ہونے کے وقت میں مفضول سے بات حاصل کرنا یہ بھی جائز ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ لازم نہیں ہے کہ سامع اپنی سنی ہوئی تمام باتوں کو سمجھ لے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عالم اپنے متعلم کے ساتھ نرمی اختیار کرے، اور اگر متعلم کوئی بات نہ سمجھے تو عالم دوبارہ سمجھا دے. اور اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حسن اخلاق نبی کریم علیہ الصلوۃ کا کتنا اعلیٰ درجے کا تھا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اگلا باب دیکھیں، باب غسل المحیض، حیض کے غسل کا بیان. اس کا حیض کے غسل کا بیان ہے نا. بتانا یہ کہ حیض کا غسل ایسے ہی ہے جیسے کہ عورت کا غسل جنابت ہے. فرق یہ ہے کہ اس غسل میں خوشبو کا استعمال زائد ہے. بات سمجھ گئے؟ حدیث پاک وہی ہے جو پہلے گزر گئی ہے نا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انصار میں سے ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیف اغتسل، میں غسل کیسے کروں من المحیض. تو سرکار نے فرمایا، خذی فرصۃ ممسکہ، ایک مشک آلود ٹکڑا لے لو، فتوضئی ثلاثہ. پھر نبی کریم نے حیا فرمائی، اپنا چہرہ پھیر لیا اور فرمایا توضئی بہا. فرماتی عائشہ، فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبی. تو میں نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس سے مراد کیا تھی. بات سمجھ گئے؟ اگلا باب دیکھو، باب امتشاط المرأة من عند غسلها من الحیض. یہ باب اس بارے میں کہ عورت جب اپنے حیض کا غسل کرے تو اپنے بالوں میں کنگھی کرے، ہے نا. اب اس حدیث کو، یہ حدیث میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا. سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے میں تمیزی گفتگو کر رہا ہوں، اپنی تمام ازواج مطہرات کو لے کر حج کے لیے 26 ذی قعدہ سنیچر کے دن بعد ظہر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئی. رات ذوالحلیفہ میں گزاری اور 27 ذی قعدہ اتوار کو وہاں سے چلے.
4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ ذوالحلیفہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا احرام عمرے کا کرنا چاہے وہ عمرے کا کر لے، اور جو حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا احرام کر لے۔ اور فرمایا اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی عمرے ہی کا احرام باندھتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اب ذرا اس پوری بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ حج 3 قسم کا ہوتا ہے: افراد، تمتع اور قران۔ افراد یہ ہے افراد کے میقات سے صرف حج کا احرام باندھے۔ قران یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے۔ اور تمتع یہ ہوتا ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں تمتع کی۔ ایک یہ کہ جو اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ لے جائے، تو وہ متمتع یعنی جس نے عمرے کا احرام باندھا اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے، تو وہ عمرے کے بعد احرام سے باہر ہو جائیں گے اور 8 ذوالحجہ کو حرم سے حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے۔ اور دوسرے وہ متمتع جو اپنے ساتھ ہدی لے کر جائے، یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد بھی احرام سے باہر نہیں ہوں گے جب تک قربانی نہ کر لیں۔ سمجھ گئے؟ اب یہ 3 اقسام آپ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ قارن پر 2 طواف اور 2 سعی واجب ہیں ہمارے یہاں، ایک طواف اور سعی عمرے کی اور ایک طواف اور سعی حج کی۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے یہاں قارن پر صرف ایک طواف اور ایک سعی واجب ہوتی ہے۔ اتنی بات اگر آپ نے ذہن نشین کر لی تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے تمتع کیا تھا، یعنی میقات ذوالحلیفہ سے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا۔ توجہ رکھنا، یہ جب مقام شریف میں پہنچی مکہ مکرمہ سے قریب تو انہیں حیض آ گیا۔ تو اس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے۔ یہ رونے لگی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ یہ حیض تو ایک ایسا امر ہے جو اللہ رب العزت نے عورتوں پر مقرر کر دیا ہے۔ تم تمام مناسک حج ادا کرو گی سوائے طواف کے۔ اب انہیں حیض آ گیا
8 ذی الحجہ ہو گئی اور یہ پاک نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو 8ویں ذی الحجہ کی رات آ گئی اور میں ابھی حیض سے پاک نہیں ہوئی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عمرہ چھوڑ دو اور غسل کرو، اپنے بالوں میں کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھو۔ توجہ رکھنا، عمرہ نہیں ہوا حضرت عائشہ کا، چونکہ حالت حیض میں تھی۔ عمرہ طواف و سعی کا نام ہے، حالت حیض میں طواف کر نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کا عمرہ نہیں ہوا۔ اب حج کے دن آ گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمرہ چھوڑ دو اور تم غسل کرو، اپنے بالوں میں کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو۔ ذرا بات آگے بڑھانے سے پہلے میں یہیں پر آپ کو روک کر ایک بات پر توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو ابھی حالت حیض میں ہے، ان کا یہ غسل حیض تو ہے نہیں۔ اب سرکار نے انہیں جو غسل کرنے کا حکم دیا، یہ احرام کا، حج کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا، اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اس غسل سنت میں سرکار نے حکم فرمایا کہ تم اپنے بال میں کنگھی کرو۔ اب یہ غسل احرام میں کنگھی کرنے کا حکم ہوا یا غسل حیض میں؟ اور بات کیا ہے کہ غسل حیض جب کرے تو کنگھی کرے، اور یہاں پر کنگھی کرنے کا ذکر غسل حیض میں نہیں ہے، غسل احرام میں ہے۔ تو امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب غسل سنت میں کنگھی کرنے کا حکم ہے تو غسل فرض میں بال کھول کر کنگھی کرنا، سب بال بالکل الگ الگ کر لینا تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، یہ بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ کہ جب غسل احرام میں جائز ہے تو غسل فرض میں تو بدرجہ اولا جائز ہوگا کہ کنگھی کرے تاکہ پانی بالکل بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کا عمرہ تو ہونے سے رہ گیا، اب انہوں نے حج کا احرام باندھا، حج کیا۔ 10ویں ذی الحجہ کو یہ پاک ہو گئے، غسل کیا، طواف زیارت کیا۔ 13 ذی الحجہ تک یہ ایام حج ہیں، ان میں عمرہ نہیں ہو سکتا۔ جب 13 ذی الحجہ گزر گئی اور 14ویں ذی الحجہ کی رات آئی تو مدینہ طیبہ کے لیے روانگی کا ٹائم ہو گیا، اور مدینہ طیبہ کے حجاج کرام واپسی کے لیے جمع ہوتے تھے وادی محصب میں۔ کہاں پر؟ وادی محصب میں سب جمع ہوتے تھے۔ اب
14ویں رات ہوتی تھی. 14ویں رات میں سب وادی محصب میں جمع ہو گئے. کیوں؟ حج کے ایام گزر گئے، اب مدینہ طیبہ روانگی ہے. تو 14ویں رات کو بولتے تھے لیلۃ الحصابہ. سمجھ گئے؟ اور اس وادی کو وادی محصب اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، دیگر تمام ازواج عمرہ اور حج دونوں کر کے جائیں گے، میرا تو عمرہ رہ گیا، صرف حج ہوا. باقی عمرہ اور حج کر کے جائیں گی اور میں صرف حج کر کے جاؤں گی، میرا تو عمرہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام رہ گیا. جب یہ سنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ انہیں مقام تنعیم میں لے جاؤ. مقام تنعیم حدود حرم سے قریب جو سب سے قریب جگہ ہے، مقام تنعیم حدود حرم سے باہر، اور کہا وہاں سے انہیں عمرے کا احرام بندھواؤ اور انہیں عمرہ کرا کر کے لاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس مقام تنعیم گئی، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور آپ نے عمرہ کیا. تو سرکار نے فرمایا، یہ تمہارا عمرہ اس عمرے کی جگہ ہو گیا جو تمہارا رہ گیا تھا. اب اس مقام تنعیم کو میں جہاں پر احرام باندھتے ہیں وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اس مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے. بھائی یہ حکام اگرچہ حج کے ہیں، مگر یہاں پر امام بخاری نے کیا ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے غسل احرام میں کنگھی کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل حیض میں کنگھی کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اب یہ کنگھی کرنا کیوں ہوتا ہے؟ کہ چونکہ عورتوں کی چوٹی گندی ہوئی ہوتی ہے تو بال کھول کر ان کے درمیان میں پانی کا پہنچانا ان کی جڑ تک ضروری ہے. تو جڑ تک پانی پہنچ جائے اس لیے بالوں کو کنگھی سے پہلے سلجھا لیتے ہیں، ہے نا؟ ہاں. اب ذرا آپ ترجمہ کیجیے. موسیٰ ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن شہاب زہری نے، وہ عروہ ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا. فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ، تو میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور میرے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا. فَزَحَمَتْ، تو عائشہ کا گمان یہ کہ ان کو حیض آ گیا. یہ نہیں کہا کہ حیض آ گیا، تاکہ حیض آنے کے ذکر کی صراحت لفظوں میں نہ ہو. وَلَمْ تَطْهُرْ، اور پاک نہیں ہوئی.
حتیٰ دخلت، یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ کی رات آ گئی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عرفہ کی رات آ گئی اور میں نے عمرے کے ساتھ تمتع کیا تھا اور میں عمرہ نہیں کر سکی۔ تو نبی کریم نے فرمایا اپنے بالوں کو کھولو، کنگھی کرو اور اپنے عمرے کو چھوڑ دو، اپنے عمرے سے باز آ جاؤ۔ ففعلت فلما قضیت الحج، جب میں نے حج ادا کیا تو آپ نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو لیلۃ الحصبہ میں حکم دیا، فاعتمرنی من التنعیم، تو انہوں نے مجھے عمرہ کرایا اس عمرے کی جگہ پر التی نسکت ہو، جس کا میں نے جو ہے وہ احرام باندھا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اگلا باب دیکھیے، یہ باب اس بارے میں کہ عورت اپنے بالوں کو کھولے گی حیض کے غسل کے وقت میں۔ یہ حدیث پاک وہی ہے، اس حدیث میں کنگھی کرنے کا بھی ذکر ہے اور بال کھولنے کا بھی ذکر ہے، الفاظ اس میں مختلف ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم ذو الحجہ کے چاند دیکھنے سے قریب تھے کہ ہم نکلے 26 ذی قعدہ کو، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا من احب ان یحل بعمرہ فلیحلل، اور سرکار نے فرمایا اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ تو بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ عائشہ فرماتی ہیں وکنت انا، اور میں عمرے کا احرام باندھنے والی میں تھی، تو عرفہ کا دن آ گیا اور میں حائضہ تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو سرکار نے فرمایا دعی عمرتک، اپنے عمرے کو چھوڑ دو، اپنے بالوں کو کھولو، کنگھی کرو، وَأَحِلِّي بِحَجٍّ، اور حج کا احرام باندھ لو۔ ففعلت، تو میں نے کیا، یہاں تک کہ جب لیلۃ الحصبہ آئی تو میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، فخرجت الی التنعیم، تو میں مقام تنعیم کی طرف گئی، فأحللت بعمرہ، تو میں نے عمرے کا احرام باندھا، مکان عمرتی، اپنے اس عمرے کی جگہ پر جو عمرہ کے میرا رہ گیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ بیان تو مکمل ہو گیا، اس کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں قال ہشام ولم یکن فی شیء من ذلک ہدی ولا صوم ولا صدقہ۔ ہشام کہتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ چھوڑ دیا عذر حیض کی وجہ سے، لیکن اس میں نہ انہیں قربانی کرنا پڑی، نہ روزہ رکھنا پڑا، اور نہ صدقہ دینا پڑا۔ یہ ہشام ابن عروہ کہتے ہیں، سمجھ گئے کہ عمرے کا احرام چھوڑنے کی وجہ سے ان پر روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، قربانی کرنا کچھ لازم نہیں ہوا۔ بات سمجھے؟ یعنی ام المومنین کے اس فعل پر نہ دم دینا پڑا، نہ روزہ رکھنا پڑا، اور نہ
صدقہ دینا پڑا۔ مگر یاد رکھنا کہ ہشام نے یہ اپنے علم اور اپنے معلومات کے اعتبار سے کہا ہے، ورنہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پر دم واجب تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے پہلے عمرے کا احرام باندھ لیا تو ان پر واجب تھا کہ وقوف عرفہ سے پہلے وہ عمرہ کر لیتیں، یا کم از کم عمرے کا 4 پھیرے طواف کر لیتیں۔ یعنی طواف میں تو 7 پھیرے ہوتے ہیں، 7 چکر ہوتے ہیں، مگر اکثر طواف جو 4 چکر ہیں یہ ان پر لازم تھا کہ وقوف عرفہ سے پہلے کر لیتی، مگر عذر حیض کی وجہ سے یہ عمرہ نہ کر سکی، یہاں تک کہ شب احرام میں شب عرفہ میں انہیں احرام کھولنا پڑا، تو لا محالہ ان پر دم جنایت لازم ہو گیا۔ تو دم ان پر لازم تھا، تو پہلے یہ حدیث گزری ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی تھی۔ پڑھا آپ نے، ایک گائے کی قربانی کی تھی، یہ پہلے گزر گیا ہے، اب اس کا امکان قوی ہے کہ یہ گائے کی قربانی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے کی، یہ دم جنایت ہی رہا ہو۔ جو عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو دم واجب ہو گیا تھا، اسی کی یہی جو دم واجب ہوا تھا، تو سرکار نے جو قربانی کی وہ یہی دم جنایت ہو۔ اب حضرت ہشام نے جو کہا لم یکن فی شیء من ذلک ہدی ولا صوم ولا صدقۃ، یہ جو حضرت ہشام نے کہا یہ ان کا قول اپنی حضرت ہشام کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ سرکار نے حضرت عائشہ کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، تو انہیں خبر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا لم یکن فی شیء من ذلک ہدی ولا صوم ولا صدقہ، تو ان کا یہ قول اپنے علم اور اپنی دانست کے اعتبار سے ہوا، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دم واجب تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے گائے کی قربانی کی، تو قوی امکان ہے کہ یہ وہی دم تھا جو دم جنایت تھا۔ بس
انشاءاللہ پھر میں کل پڑھاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔